اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات انتہائی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کو عبادت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ نزہۃ المجالس کی ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے، وہاں پہ آپ کو ایک سفید رنگ کا پتھر نظر آیا۔ آپ نے اس پتھر پر تعجب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، کیا ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرانک چیز نہ دکھائیں؟ تو آپ نے فرمایا جی۔ تو ارشاد ہوا اس پتھر پر عصا ماریں۔ تو آپ نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا، وہ پتھر شک ہو گیا۔ اس پتھر کے اندر سے ایک نوجوان نکلا، ایک آدمی نکلا، اس کے ہاتھ میں بھی ایک عصا تھا اور اس کے چہرے پر نورانیت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس پتھر کے اندر 400 سال سے اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا، حیرت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، کیا اس سے بھی حیرت انگیز کوئی چیز ہے؟ مطلب اس سے بھی زیادہ کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوا جی ہاں، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ بندہ جو شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات شب برات انتہائی برکتوں والی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ لیکن اس رات میں بھی کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس رات کو بھی بخشے نہیں جائیں گے، اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ ایسے لوگ کون ہیں جو اس رات کو بھی بخشے نہیں جائیں گے؟ آئیے ہم ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ کنز العمال شریف کی روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو شب برات کو بھی بخشے نہیں جائیں گے، اللہ کی رحمت سے یکسر محروم رہیں گے۔ ان میں سب سے پہلا وہ بندہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کسی دوسرے کو رب مانا، معبود بنا کے پوجا، تو ایسا بندہ اس رات کو بھی اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش سے محروم رہتا ہے، اللہ اسے معاف نہیں فرماتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ کینہ پرور، جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ ہے، کسی مسلمان بھائی سے نفرت کرتا ہے، اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، ایسا بندہ جس کے دل میں کینہ ہے، اللہ اسے بھی بخشتا نہیں ہے۔ اس رات میں وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 3 وہ بندہ جو زنا کا عادی ہو، زنا کرنے والا بندہ بھی اس رات کو اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش سے، اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 4 وہ بد نصیب جو کسی کو ناحق قتل کر دے، کسی مسلمان کی جان لے لے، تو ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ شب برات کی مقدس گھڑیوں میں بھی بخشتا نہیں ہے، معاف نہیں فرماتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اپنے والدین کو تکلیف دینے والا ہو، ان کی عزت نہ کرتا ہو، ان کی جائز باتوں کو نہ مانتا ہو، تو ایسا بندہ جتنا مرضی عبادت گزار بنتا پھرے، اللہ کی رحمت سے محروم رہے، اور شب برات کی ان مقدس گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا نہیں ہے۔ نمبر 6 شراب پینے والا، جو بندہ شراب کا عادی ہے، اس رات کو وہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 7 یہ جو نمبر 7 والا ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے گا اور اس سے عبرت حاصل کیجئے گا۔ آج ہر دوسرا بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ فرمایا قطع رحمی کرنے والا بندہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے بخشا نہیں جائے گا۔ جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ریلیٹیو سے حسن سلوک نہیں کرتا، ان سے تعلق توڑتا ہے، جوڑتا نہیں ہے، نفرتیں پھیلانے والا بندہ، معاشرے میں فساد برپا کرنے والا بندہ،
اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اور شب برات کی ان مقدس گھڑیوں میں، ان بابرکت لمحات میں، جبکہ اللہ گناہگاروں کو بخش رہا ہوتا ہے، قطع رحمی کرنے والا بندہ اس رات کو بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 7 لوگوں سے عبرت حاصل کریں، اور اگر ہمارا شمار ان 7 لوگوں میں سے کسی بھی کیٹیگری میں ہوتا ہے تو وقت آنے سے پہلے ہم سچے دل سے توبہ کریں، نادم اور شرمندہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو لے کر پیش ہو جائیں، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے گا۔ اگر ہماری توبہ ہمارے دل سے نکل رہی ہے تو اللہ اسے قبول بھی فرمائے گا، اور جب یہ رات آئے گی تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ شب برات کو بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں، خصوصاً درود پاک کثرت سے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے ایک عبادت میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب برات کی رات آئے، مغرب کی اذان کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عام روزمرہ روٹین میں آپ نوافل ادا کرتے ہیں، بالکل سیم اسی طریقے سے ان کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن ان کی نیتیں ایسے کرنی ہے کہ جب پہلے 2 رکعت نفل آپ پڑھنے لگیں تو اس میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کے صدقے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، مجھے لمبی زندگی عطا فرما۔ پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور ان 2 رکعتوں میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد پھر سیم اسی طریقے سے 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور تیسری بار 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور ان 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کی نیت آپ نے ایسے کرنی ہے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کے صدقے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف اور 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات کے شروع ہونے کے ساتھ ہی نیکیوں کا اور ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کی عبادات بھی قبول فرمائے، ہم سب کو اپنی بارگاہ سے بخشش عطا فرمائے، مغفرت عطا فرمائے، اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔